السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منظور جنجوعہ، اپنا ہفتہ وار پروگرام شانزلیزے لے کے ایک مرتبہ پھر فرانس کے شہر درو سے حاضر خدمت ہیں۔ آج ہمارے دو مہمان مزید ہیں جنہوں نے ایک عرصہ ہو گیا فرانس میں انہوں نے اپنی زندگی کا آغاز کیا تھا۔ ہمارے ساتھ پہلے مہمان ہیں چودھری محمد امین صاحب، جن کا پاکستان کے علاقے فتح جنگ سے ان کا تعلق ہے۔ 1975 سے یہ فرانس میں ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا ابتدائی سفر کیسا رہا، اس شہر کو کیوں انہوں نے چنا۔ جناب چودھری صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اتنا عرصہ گزار دیا فرانس میں، تو آپ تو ادھر کے ہی ہو کے رہ گئے، 1975 سے لے کے آج تک آپ ادھر ہی ہیں، تو کچھ اپنے ابتدائی دور کے بارے میں بتائیے کہ آپ کا آنا کیسے ہوا، کون سے کام کیے شروع میں؟ جی، میں 1975 میں ویزا لے کے آیا تھا یہاں فرانس میں، تو میرا 3 مہینے کا ویزا فرینچ ایمبیسی نے لگایا تھا، اور ویزا میرا جب ختم ہوا تو میری سچویشن ان لیگل تھی، کیونکہ جب میں یہاں فرانس میں آیا تھا تو پیرس میں ٹوٹل 10 پاکستانی تھے، اس وقت تو بہت کم لوگ تھے نا جی، نہ ہونے کے برابر تھے جی۔ اور اس سے پہلے 1972 اور 1971 میں یہاں جو امیگریشن کھلی تھی وہ فرانس کے پیٹرونوں کے ڈیمانڈ پہ کھلی تھی، کہ ان کو ضرورت تھی بندوں کی۔ تو انہوں نے ڈائریکٹ یہاں سے بھرتی کر کے تو لوگ لے گئے، کچھ ولنسیا میں ویلوڈیک کمپنی تھی سوسائٹی، پیرس سے انہوں نے بندے اپنی فیکٹری میں لے گئے، آگے پیچھے لے گئے، لیکن پیرس شہر کے اندر ٹوٹل 10 پاکستانی تھے۔ تو میں کچھ تین مہینے اور سٹے ہو گیا تھا، پولیس نے مجھے ڈیپورٹ کر دیا، پاکستان واپس گیا۔ تو ایئرپورٹ امیگریشن والے نے مجھ سے پوچھا کام نہیں بنا، میں نے کہا نہیں، کہتے پھر ٹرائی کر رہا ہوں، میں نے کہا انشاءاللہ ضرور کروں گا۔ پھر جب 1977 میں نے دوبارہ آ گیا، دوسرا پاسپورٹ بنوایا، ویزا لے کے پھر آ گیا۔ اس وقت تو یہ سختی بھی نہیں تھی کہ جی پرانے آپ ڈپورٹ ہوئے نہیں جا سکتے۔ جی، یہاں پہ جب آیا تو ایک دوست مورشش تھا، وہ ملا، وہ اردو جانتا تھا، ہندی، اس سے مجھ سے بات چیت کی، میں نے اسے سارا کچھ بتایا، تو کہتا ہے پولیٹیکل اسٹے لے لو۔ تو میں نے جناب اس وقت ولی خان کی پارٹی کی ANP کی میں نے پولیٹیکل اسٹے لے لی، تو ویسے میرا سسٹم چل پڑا، کام کی اجازت مل گئی، یعنی کہ گورنمنٹ پیسے 2000 فرینک دیتی تھی، اسکول دیا تھا شروع ہو گئے۔ اور پھر ایسے ہوا کہ مجھے میری میں نوکری مل گئی، گورنمنٹ سروس، کس شہر کی؟ ویل ڈو سینٹواں ریل میں، تو وہیں پہ میں کام کر رہا تھا، تو فرافا مترا کی گورنمنٹ آ گئی تو امیگریشن کھول گئی۔ اسی دن اتفاق سے میری ریسیپی جو تھی وہ پولیٹیکل اسٹے والی ختم ہوئی، تو میں پروفیکچر میں گیا، جہاں میں نے انہیں ریسیپی بادام کو دی تو اسے پھاڑ کے تو پوبل میں پھینک دیا۔ میں ڈر گیا، میں نے کہا کیا ہے؟ وہ مجھے کہتی ہے کہ تم میری میں کام کرتے ہو، میں نے کہا، مجھے کہتی ہے وہاں سے ان سے آؤ کانٹریکٹ شاید لے آؤ تو ہم تمہیں پرماننٹ پیپر دیتے ہیں۔ میں نے یہ خوشی میں ٹیکسی پکڑی اور سیدھا میری میں جب پرسنل میں گیا ہوں، مداموں کو میں نے کہا یہ مسئلہ ہے، انہوں نے کہا تم آفٹر نون میں آؤ تو ہم تمہیں کانٹریکٹ دے دیتے ہیں۔ میں آفٹر نون میں گیا جی، تو اس سے مجھے کانٹریکٹ دیا، میں آیا جناب تو انہوں نے مجھے نا ریسیپی دوسرے پیپروں کے پھر جناب سال کا کارڈ مجھے مل گیا۔ سال کا کارڈ ملا تو کام میں کر رہا تھا، پھر مجھے 10 سال کا کارڈ مل گیا۔ تو آپ ابتدائی کام کون سا شروع کیا؟ میری کے بعد کوئی اسی میں لگے رہے یا کچھ اور کام شروع کیا؟ بولتا جی روڈ پہ صفائی کرتا تھا، یعنی کہ جس کو کہتے ہیں اسے سروسواری کہتے ہیں، روڈ کی صفائی کرنا تھا۔ ٹھیک ہے جی، کام کرتا تھا، کام کر رہا تھا، اور میں نے کیا جناب، پھر میں پاکستان سے میری شادی ہوئی تھی اور میری بچی بڑی وہ بیٹھی ہے، یہ پاکستان میں پیدا ہوئی تھی، ساتھ اس کو میرا بیٹا ہے، یہ دونوں پاکستان میں پیدا ہوئے تھے۔ تو میں پھر یہاں لانا نام امیگریشن، اس کے لیے مجھے پرابلم یہ تھی کہ اس وقت فرانس میں مکان خالی ہوتے تھے لیکن کرایہ کو نہیں دیتے تھے، اس کو رواج نہیں تھا کہ غیر ملکیوں کو مکان دینا۔
करते थे शायद, पता नहीं क्या नहीं, वजह थी। कोई ये भी बात नहीं थी कि लोगों के पास पैसा था, हाँ, उनको जरूरत ही नहीं, पड़ा है, खाली पड़ा रहे। लोगों के पास पैसा था। अब तो पैसा ही नहीं है ना जितना ये जब से यूरो आया है हाँ, तो भाई मुश्किल मचा हालात दी हो है। गए, इकोनॉमी खराब हो गई। लोगों के पास पैसा इतना था जनाब कि उन्हें किराए पे देने की जरूरत ही नहीं थी, दुकान नहीं मिलता था। मैं फिर वो नाड़ में मजा जानने वाला था, उसने कहा कि आ जाओ तो मैं तुम्हें दुकान ले देता हूँ और तुम इमिग्रेशन करा लो। मैं वहाँ नाड़ में चला गया जी, अंदर शहर है वलेंसिया, बड़ा शहर उसके साथ आंध्रा। वहाँ मैंने वो मकान किराए पे लिया और मेरी 2 महीने के अंदर इमिग्रेशन। हाँ, देख लें यहाँ पे आजकल 2 महीने में रंधेबू नहीं मिलता, अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। पेपर जनाब वो इस्लामाबाद एम्बेसी में पहुंच गए। मैंने टिकट लिया, पाकिस्तान गया, बीवी बच्चे लेके आ गया। लेकिन वो नाड़ का मसला ये था कि वहाँ पे काम नहीं था। वहाँ पे पुराने लमीन जो थे वो कोयले के वो बंद कर दिए, तो काम नहीं था। वहां से जनाब वो फिर मेरे एक दोस्त है यहाँ ड्रो में, बहुत बहुत शुक्रिया। तो उसके बाद हमारे हैं, उन्होंने मुझे कहा कि तुम यहाँ ड्रो आ जाओ, तो यहाँ मकान भी मिल जाते हैं, तो मेरे पास फिलहाल मकान है, वहाँ रहो। तो मैं यहाँ आ गया ड्रो शिफ्ट करके, उनकी वजह से मुझे मकान भी मिल गया, यहाँ आबाद हो गया। यहाँ से पैदल जो है 1 घंटे का रास्ता है। आना जाना कोई मसला, ट्रांसपोर्ट से मिलती है। तो वो अमेरिका मेरा काम खत्म हो गया, तो मुझे ओरली एयरपोर्ट पे काम मिल गया। काम फिर आपको सरकारी मिल गया। ओरली एयरपोर्ट पे सुबह मैं जाता था गाड़ी से, 4 बजे छुट्टी करके वापस आ जाता था। वहाँ मैंने 7-8 साल काम किया, 7 साढ़े 7 साल। उसके बाद मैंने मुख्तलिफ जगहों पे काम किए हैं, दुकानों पे आगे पीछे, ड्राइविंग के शोफर, वो लिवराजियों, कपड़ा का बहुत काम किया है। तो अभी बच्चे माशाल्लाह काम कर रहे हैं। इस वक्त बच्चे आप मैं settle हैं? पेंशन हो चुका हूँ। ठीक है, नहीं तो बच्चे आपके क्या कर रहे हैं? बच्चे मेरा यूपीएस में काम करता है ना, आपको बताया है। कोरियर सर्विस में। तो दूसरा जो है वो यहाँ स्कूल फूड बच्चों सप्लाई के का मेरा फूड करना है। सप्लाई का करता है। तो कैसा आप समझते, कैसा दौर गुजरा जो आपका पिछला सफर है फ्रांस का? मुतमिन है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत सुनहरी दौर गुजरा है, बहुत सुनहरी। उस दौर में और आज के दौर में क्या फर्क है? ये अल्लाह का एहसान था, हाँ जी, वरना हम किस काफिल और थे। अल्लाह ताला करम करता है। तो मुझे बताएं जरा उस वक्त के और आज के दौर में कितना फर्क है? फर्क ये है जी कि उस वक्त जो था ना, यानी कि इतने ज्यादा हम एजुकेशनल तो थे नहीं कि हमें जुबान का मसला था, ये था। फिर बच्चे आए, आबाद हुए, स्कूलों में पढ़े, तो मुश्किलात बच्चों ने सबसे ज्यादा हल कर दी। नहीं तो उस वक्त जो फ्रेंच लोग थे जी। वो ज्यादा ताउन करते थे, या आज के हालात में आप क्या समझते हैं? फ्रेंचों ने बहुत ताउन हमारे साथ किया, उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी इज्जत थी हमारी। मैं एक यहूदी के पास मैंने तकरीबन 10 साल काम किया, कपड़े का, लिबरालियों का। यहूदी होने के बावजूद वो इतनी इज्जत हमारी करता वो था। तो खैर जिसका जो मर्जी मजहब हो, एज ए बिजनेसमैन देखना है, एज इज्जत यानी कि होते हुए उसने आपको बड़ा ख्याल रखा। जिस दिन वीकेंड होता था ना, ऐसे जेब में हाथ डालता था ना, ऐसे पकड़ाता बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े बड़े वीकेंड में बच्चों के लिए ले। क्या बात है। कई दफा देखे हैं 500-600 फ्रंक अच्छा। निकले हैं मेरी हाथ से। जबरदस्त। देखे ना आपको कैसे अच्छे अच्छे लोग मिले हैं। अब वो भी बेचारा पेंशन हो गया है। लेकिन साहब से इतना टाइम गुजर गया। बहरहाल अब बच्चे कहाँ रहे जी, अल्हम्दुलिल्लाह अब तो फारूक है, बच्चे अपने से अपनी जगह से सेटल हैं और आप खुश हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी चलें। बच्चों के भी बच्चे सेट है। यकीनन अल्लाह ताला मजीद आपको तरक्की दे। जी। तो हमारे दूसरे मेहमान हैं जनाब शफीक अहमद साहब, जिनका ताल्लुक सरगोदा से है, 1990 से पास हैं, और उन्होंने भी पहले दिन से द्रोह को ही अपना मस्कन बनाया। तो उनसे बात करते हैं। जनाब शफीक साहब सुनाए कैसे हालात? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो बताइए कुछ, आपने इतनी पेरिस से दूर, अक्सर लोग तो उधर आते हैं, आपने डायरेक्ट यहाँ का ही सफर बांधा और इधर ही आके बैठ गए हैं। क्या किस वजह से, क्या सोचा यहाँ पे कोई ज्यादा सहूलत है? नहीं, सोचो के लिए एक तो वक्त कहते हैं ना, जिस जगह का आपने पानी पीना हुआ पहुंच जाता, जो मुकदम। असल में इधर मेरी बड़ी बहन थी, अच्छा फैमिली, बिल्कुल उनकी पूरी फैमिली इधर थी, तो मैं मतलब आई उन्हीं के पास आया था। जी जी। तो पहले दिन से ही मैं यानी 90 से जुलाई 90 से द्रोह में ही आज इधर ही हैं। इधर ही। किस काम में आपने आगाज किस काम से शुरू किया? मैंने
جب آیا ہوں میں نے شروع سے ہی الیکٹریسٹی میں کام کیا. مطلب الیکٹریشین تھے آپ, ہاں جی اسی کام میں آج بھی؟ اسی میں آج بھی. زبردست. میں پہلے کرتے تھے کسی کے ساتھ, اب اپنا کرتے پھر 96 سے اپنا شروع کر دیا, جی اور 96 سے آن ورڈ آج تک دیکھ لیں. جی جی ٹھیک ہے. تو آپ اپنے کام سے مطمئن ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ انکم ٹھیک ہو جاتی ہے؟ شکر الحمدللہ. لیکن وہ پہلے وہ حالات جو پہلے والے وہ تو نہیں ہے. اتنے پیسے تو اب نہیں, اب تو ہاں. اب گزارا ہو رہا ہے, لیکن شکر ہے معاشی حالات تو خراب ہوئے ہیں. ہاں. تو آپ مجھے بتائیں 1990 اور آج کے 35 سال بعد یا 34 سال بعد کے حالات میں کتنا فرق دیکھتے ہیں؟ کیسے حالات ہیں؟ فرق تو ظاہر ہے دن بدن جو لوگ زیادہ آتے گئے ہیں, ان لوگوں کے ذہن تھوڑے چینج ہو گئے. فارمرز آپ یہ تھوڑے سے فارمر کے خلاف ہو گئے. پہلے تھوڑے سے لبرل تھے, ہیں. ان کو ویلکم کرتے تھے, رسپیکٹ کرتے تھے. اب ذرا کچھ ہماری کام کی وجہ سے, ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے, اچھا, ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے تھوڑی نفرت ہمارے خلاف نہیں, ہوتی ہے. سیدھی سی بات ہے یہ. تو اچھا یہ مجھے بتائیں کہ آپ کے بچے یہاں پہ پڑھے ہیں, یہیں پہ میرے خیال میں پلے پڑے ان ہیں, کے چار ان کے بارے میں بتائیں. ماشاء اللہ 4 بچے میرے, 2 بیٹے 2 بیٹی ہیں. وہ ادھر ہی ان کی پیدائش ہے. سب سے بڑی بیٹی جو ہے وہ ماسٹر کر رہی ہے فائنل ایئر میں. اس سے سیکنڈ جو بچہ وہ انجینئرنگ پولی ٹیک باقی ساکلے میں, وہ بھی اسی یونیورسٹی میں, لیکن اس کا کیمپس آؤٹ سے میں ہے, پولی ٹیک, ادھر انجینئرنگ کر رہا ہے. تیسری بیٹی جو اس سال وہ یونیورسٹی میں گئی ہے. ماشاء اللہ سارے بچے پڑھ رہے ہیں اور الحمدللہ آپ کا بازو بنیں گے. الحمدللہ. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ دونوں سے یہ سوال ہے کہ جو لوگ آپ فرض کریں نئے کوئی بندہ آتا ہے تو اس کو ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ درو میں آنا چاہیے یا پیرس یا کسی اور شہر میں ہونا چاہیے؟ کیا اسکوپ ہے؟ اگر تو بندہ مطلب بیچلر ہے جی, اس کے لیے تو زیادہ بیٹر ہے کہ وہ ریجن پیرس میں ہے, قریب جو پیرائی بانلیو جی جی ادھر ہی رہے. کام کاج اور گھر بار بھی آسان. ادھر صرف بندہ دگو میں کیوں رہ رہے ہیں فیملی یا بانلیوں سے باہر کے فیملیوں کی وجہ سے, ماحول اچھا ہے, ماحول کی وجہ سے. اگر آپ چونکہ ہم تو صبح گئے کام پہ چلے گئے, شام کو آئیں گے لیٹ, کبھی کافی لیٹ آ جاتے ہیں. لیکن خدا نہ خواستہ کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے بیمار, لیکن آپ کو وہ کسی کو بھی فون کریں گے تو وہ اب تو خیر ماشاءاللہ بچے آپ کا مطلب بڑا قریبی تعلق ہے نا, ایگزیکٹلی فیملی کی طرح آپ رہ رہے ہیں, سارے ایک دوسرے سے کافی کوآپریٹو. ہاں جی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ جو لوگ ہیں جتنے ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں, کوئی مسئلہ مسائل پیش آتی ہے, کوئی چوری چکاری کتنی کیا یہاں پہ, نہیں کرائم کتنا ہے, جرائم کی ریشو ہے؟ کرائم میرے خیال میں سوائے یہ جو پہلے سے میں سمجھتا ہوں شاید کو کم ہے, بہت کم ہے. مطلب ہم اگر کہیں کہ پیرس کی نسبت تو یہاں پہ کرائم نہ ہونے کے اور اسی وجہ سے شاید سکون ہے اور لوگ اتفاق سے رہ رہے ہیں, بڑا محبت سے. یہ بالکل ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. اچھا, تو اور کوئی ایسی بات جو آپ اس ایریے کی سمجھتے ہیں کہ دوسرے علاقوں سے زیادہ اچھا ہے, اس کو سمجھنے میں لوگوں کو مدد ملے کہ یہ ایریا کیوں اچھا ہے, اس کے بارے میں اگر میں آپ سے پوچھوں تو کیا بتائیں؟ نہیں, اصل میں وہ جو پہلی بات ہے کہ وہ جو شروع سے جس طرح جو پہلے فرسٹ جنریشن جو ہماری کہہ لیں جو ادھر آئی ہے, ان میں آپس میں زیادہ کوآپریشن تھا, کوآپریٹو سے ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے تھے. اب وہ اپنے والدین کو دیکھتے ہوئے بچے بھی اسی طرح اسی جگہ پہ چل رہے ہیں. ہر کوئی اس وقت اپنی زندگی میں مصروف ہے. یقیناً مصروفیات تو بڑی ہیں, لیکن مطلب ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے والے تو لوگ نہیں ہیں نا. نہیں, وہ الحمدللہ نہیں. وہ اگر کوئی جس طرح یونین تھی, یونین میں اگر بیٹھے میٹنگ میں تو بحث ہوتی ہے, ہر آدمی کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, لیکن جس کا جو بھی پوائنٹ آف ویو کا وہ اس کے حساب سے وہ اپنی بہتری کے لیے پوائنٹ آف ویو دے گا. وہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ درو کی جو کمیونٹی ہے وہ ایک آئیڈیل سوسائٹی کا منظر پیش کرتی ہے؟ بالکل, مطلب آئیڈیل کے قریب, آئیڈیل تو کوئی بھی چیز ہم نہیں کہہ سکتے. ہاں جی, آئیڈیل تو کوئی بھی چیز نہیں کہہ سکتے, لیکن آئیڈیل کے قریب ترین آپ کہہ سکتے ہیں. جی, اللہ تعالیٰ آپ کی کمیونٹی کو, آپ لوگوں کو سر ایک بات میں کہوں گا اپنے پاکستانی بھائیوں سے, جی کہ کوئی آنا چاہتا ہے نا تو غلط راستہ بالکل نہ چھوڑے, قانونی طریقے سے آئے, کیونکہ آج کل جو ہے نا وہ بہت سختی ہے اور جان بھی جا سکتی ہے. ہم نے تو دیکھا ہے جی, کشتیوں میں لوگ ڈوب رہے ہیں, بارڈر پہ پکڑے جا رہے ہیں, مارے جا رہے ہیں, ایون اغوا کار پکڑ لیتے ہیں لوگ. لیگل راستوں سے آئے, لیگل راستے سے آئے,
اور ملک کی بدنامی کا بھی بالکل۔ باعث نہ بنے. آپ کا پیغام یہ بالکل میرا یہ پیغام ہے جی اپنی قوم سے. زبردست. تو بہرحال ہم سے تو کوئی آ جائے تو جتنا ہو سکے اس کی ویلکم کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں اور کی بھی ہے. زبردست. جی جی آپ دونوں کا بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. ناظرین، میرے مہمان دونوں بڑے معزز مہمان بہت پرانے پاکستان سے یہاں پہ تشریف لائے ہوئے تھے. ان کی زندگی کے بارے میں آپ نے سنا اور دیکھا. تو ناظرین، اپنے میزبان منظور جنجوعہ کو اجازت دیجیے. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.